السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کو جس طرح پیدا کیا ہے، جس طرح تخلیق کیا ہے، اس میں انسان کی شخصیت کا ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم دماغ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دماغ اصل میں اس دماغ کی علامت نہیں ہے جو ہمارے سر کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ انسان کی شخصیت کا توجیہی پہلو ہے، انسانی شخصیت کا تجزیاتی پہلو ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ حقائق و مشاہدات کو دیکھتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے، ان کا تحلیل و تجزیہ کرتا ہے، ان کو جانچتا ہے، ان کو پرکھتا ہے، اور پھر اپنے سابقہ علم، سابقہ تجربات اور سابقہ مشاہدات کی بنیاد پر انسان کچھ آرا قائم کرتا ہے، کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، اور پھر ان کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اپنی زندگی میں اسے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے، کس موقع پر کیا لائحہ عمل درست ہے اور کیا چیز اس کی ترجیح پہ آنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا ہم فیصلہ اسی دماغی جو فیکلٹی آپ کہہ لیجیے اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ انسان اسی فیکلٹی کو جب استعمال کرتا ہے تو پھر سائنس وجود میں آتی ہے۔ انسان اسی کی بنیاد پر کاروبار کرتا ہے، اسی کی بنیاد پر اپنے معاش کا بندوبست کرتا ہے، اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اپنا مکان بناتا ہے، اور ایک ایسی زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے کہ انسان اس دنیا کا گویا کہ بادشاہ کی شکل میں اس کرۂ ارض کا مالک بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت میں ایک دوسرا پہلو بھی رکھا ہے۔ یہ عام طور پر دل سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس دل سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو ہمارے سینے کے اندر ہوتا ہے، بلکہ یہ اصلاً انسان کے جذبات اور احساسات کی شخصیت کا جو حصہ ہے، یعنی شخصیت میں جو جذبات اور احساسات کا ایک حصہ ہے، جو ایک پہلو ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دل کی تعبیر سے لوگوں کو شاید غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ سینے میں موجود جو لوتھڑا ہے، پھر کہہ دوں یہ بات، پھر دہرا دوں، دل سے مراد یہ نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اصلاً جس چیز کا ترجمان ہے وہ ہمارے احساس و جذبات ہیں۔ یہ احساس و جذبات ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے فیصلے انہی کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کی ساری لطافت، ساری خوبصورتی، سارا جمال اسی کی وجہ سے ہے۔ خاص طور پر مثال اگر میں دوں تو ہم جس وقت رشتے ناطے قائم کرتے ہیں، جس وقت ہم خاندان بناتے ہیں، جس وقت ہم دوستی اور تعلق قائم رکھتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ دماغ اس طرح یعنی تحلیل و تجزیہ کا جو پہلو تھا وہ اس طرح فعال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم کاروبار کرتے ہیں اور ہم تحلیل و تجزیے کی صلاحیت جس کو میں دماغ سے تعبیر کر رہا ہوں اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، لیکن جب وہ پیسے گھر لے کے آتے ہیں تو ان رشتوں کے لیے جن کی بنا ہمارے جذبات و احساسات پر ہوتی ہے، وہ سارے پیسے ہم ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ جو نفع ہم نے کمایا ہوتا ہے یہاں کے ہم وہ لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ کہیں پہ ہم دماغ سے فیصلے کر رہے ہیں اور کہیں پہ ہم دل سے فیصلے کر رہے ہیں۔ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، دونوں کی اپنی خوبصورتی ہے، دونوں کا اپنا موقع محل ہے۔ جو چیز دین ہمیں سکھاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ چاہے دل سے فیصلے کر رہے ہوں، چاہے دماغ سے فیصلے کر رہے ہوں، ہمیں کسی مقام کے اوپر اخلاقی حدود کو پامال نہیں کرنا، ان کا خیال کرنا ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے، اور جب ہم یہ کریں گے تو ہم خدا کی رحمتوں کو امیدوار ہیں۔